اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. موضوع مجلس عزا روضہ خوانی ذاکری، اور اس میں ضروری چیز درست ہے کہ میں پوری کلاس کی جانب نظر نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن یہ بات یہاں مدرسہ قائم میں سن 2000 سے پہچانی جاتی ہے کہ آقا کو ایک ایک فرد کی نقل و حرکت کا پتہ ہے. آپ لوگ جو درمیان میں باتیں کر رہے ہیں یا ایک دوسرے سے متوجہ ہیں، میری محنت ضائع نہ کیجیے، جو کوشش میں کر رہا ہوں اسے ضائع نہ کیجیے. اگر کوئی طالبہ کلاس کے موضوع سے ہٹ کر کسی موضوع میں مصروف ہو گئی، میری اپنی بچیاں، میری اپنی اولادیں، میرے اپنے آنکھوں کے نور، تو میں ذرا اس معاملے میں سخت ہوں. یہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ مختصر کلاسز ہیں آپ کی، کوئی ایسی لمبی چوڑی زیادہ نہیں ہے، شاید 2 کلاسیں اگلی اور ہیں، لہٰذا دوران کلاس کسی دوسرے موضوع میں مشغول نہ ہوں، باتیں نہ کریں. کون کیا کر رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، کیا خاموشی سے ہو رہا ہے، وہ تمام خبریں مجھ تک ہیں. دوسری چیز، اس بات کی صداقت کی کوئی دلیل ہے جو فضائل مولائے کل میں پڑھا جاتا ہے کہ شکم مادر میں بچے کی صورت بنانا اور رزق تقسیم کرنا مولا علی کے لیے ہے؟ قطعاً غلط ہے. بلکہ یہ جو آپ کے برابر میں بچوں کی کلاس ہو رہی ہے، وہاں پر بھی ابھی وہی جزوے تقسیم کیے گئے ہیں، لکھ کر دیا گیا ہے. خطبۃ البیان کا یہ جملہ ہے جس میں مولا کائنات سے منسوب یہ چیزیں رکھی گئیں کہ میں صورت بناتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، یعنی الہی صفات ذات اقدس مولا کائنات سے مختص کی جا رہی ہیں. قطعاً غلط. آیات قرآنی، احادیث معصومین اور عقل انسانی، ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو قرآن کریم کے تحت یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے کہ مولا کائنات شکم مادر میں بچے کی صورت بناتے ہیں. آیت قرآنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یصور فی ارحام امہاتکم کیف یشاء. اللہ وہ اللہ ہے کہ جو تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں میں جیسا چاہتا ہے بنا دیتا ہے. اللہ بناتا ہے، مولا کائنات نہیں. دوسری جانب رزق تقسیم کرتے ہیں مولا کائنات شکم مادر میں، غلط ہے. شان اقدس مولا کائنات میں گستاخی ہے. اس بات کو پڑھنے، سننے یا اس پر یقین کرنے والا گستاخ ہے، اس لیے کہ جل جلالہ نے کہا نحن نرزقہم ونحن نرزقکم، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں. یعنی ذات جل جلالہ رزق دیتی ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں علوم معصومین سے استفادہ کریں تو پروردگار کی 8 صفتیں، صفات ثبوتیہ کسے یاد ہیں؟ اور 8 صفتیں، صفات سلبیہ کسے یاد ہیں؟ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ یہ وہ صفات ہیں کہ جن میں ثبوتیہ صفات سوائے ذات وحدہ لا شریک اور کسی کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صفت الگ ہے، اللہ الگ ہے. صفات ثبوتیہ 8 ہیں، بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں. قادر اول، قادر دوسرے، ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک، 8 صفات یہ ہیں کہ پروردگار متکلم ہے، پروردگار صادق ہے، پروردگار مرید ہے، پروردگار قادر ہے، پروردگار حی ہے. اور اس کے بعد 8 صفات ہیں صفات سلبیہ جو اللہ میں نہیں ہیں. جسم نہیں رکھتا، پروردگار مدرک نہیں ہے، پروردگار جسم نہیں رکھتا، پروردگار محتاج نہیں ہے، پروردگار حلول نہیں کر سکتا، کسی جسم میں نہیں آ سکتا، وغیرہ وغیرہ. ان صفات کو اگر ہم کسی دوسرے فرد میں گمانن بھی شامل کر دیں تو ہم شرک کی جانب چلے جائیں گے. مولا کائنات کی شان میں یہ کھلی گستاخی ہے، اور اس کے اوپر علماء کے اقوال بھی موجود ہیں.
خطبۃ البیان کے نام سے خطبہ جو ہے وہ جو نہ نہج البلاغہ میں ہے نہ کسی مستند کتاب میں، اس میں اس قسم کی باتیں لکھی ہیں صرف اور صرف تشیع کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ شیعت دشمن جانتا ہے دو جگہوں پر متحد ہے، ایک اپنے مجتہد اپنے عالم کے ذات کے بارے میں اور ایک اپنی عزاداری کے بارے میں۔ دشمن نے طے کر کے مجتہد کی شان میں اتنے رخنے پیدا کر دیے کہ ہر فرد جدا ہو گیا اور دشمن کامیاب ہو گیا، جبکہ ہمیں عقل تھی، اور عزاداری میں اتنے رخنے پیدا کر دیے کہ ایک ایک انجمن کئی کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ مثلا کوئی انجمن ہے وہ قدیم بھی ہے، جدید بھی ہے، ریسٹرڈ بھی ہے، پھر ایک ہی انجمن میں اس قدیم جدید اور ریسٹرڈ کے عنوان سے جو 3 حصے بنے اس میں بھی حصے بن گئے، اس میں فلاں نوحہ خوانی کرتا ہے، اس میں فلاں ماتم کرتا ہے، اس میں فلاں۔ یہ صرف اور صرف شیعت کو حصے بکھرے کرنے کے لیے اور جدا جدا کرنے کے لیے کام کیے گئے ہیں۔ بہت احتیاط کیجئے۔ مولا کائنات کی شان وہی ہے جو مولا کائنات نے بیان کی، مولا کائنات کی شان وہی ہے جو معصومین علیہ السلام نے بیان کی، مولا کائنات کی شان وہی ہے جو اللہ نے بیان کی، اور اللہ کی شان وہی ہے جو اللہ نے خود سے آیات قرآن بیان کی، جس میں 2 آیات کی طرف میں نے اس سوال کے جواب میں اشارہ کیا۔ واللہ یصور فی ارحام امہاتکم کیف یشاء پہلی، اور نحن نرزقہم ونحن نرزقکم دوسری آیت، ان 2 سوالوں کے بارے میں کہ کیا مولا کائنات بطن مادر میں بچے کی صورت بناتے ہیں؟ نہیں بناتے، مولا کائنات نہیں بناتے، صرف اللہ بناتا ہے۔ کیا مولا کائنات رزق تقسیم کرنا، رزق دینا بہت اچھا ہے، میں یہاں پر ہوں، ایک رزق میں آپ کو دے رہا ہوں، میں بھی رزق کا مقسم ہو گیا۔ مثلا اگر میں ایک علم کو دہرا رہا ہوں اپنی ذات کے لیے اور آپ تک پہنچ رہا ہے تو یہ تقسیم ہو رہا ہے رزق، لیکن جو اللہ رزق تقسیم کر رہا ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، وہ صرف ذات الہی سے مختص ہے، کسی دوسرے سے نہیں۔ دوسرا سوال تھا میک اپ میں ہوں اور رخصتی کی رات کو جو نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ تیمم میں پڑھ سکتے ہیں؟ جناب وضو کے مبطلات جس نے سمجھ لیے وہ اس سوال کا جواب آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ وضو صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جس میں سے 6 چیزیں مختص ہیں مردوں سے اور 6 چیزیں مشترک ہیں مردوں میں اور عورتوں میں دونوں میں، اور 3 چیزیں مختص ہیں صرف خواتین میں۔ وہ 9 چیزیں چونکہ نیٹ کے اوپر جائیں گے ہم اور اس کو ہزارہ افراد اور لاکھوں افراد سنیں گے، اس چیز کو بہتر ہے میں دہرا دوں، تشریح جسے چاہیے ہو وہ کتابیں دیکھے یا بعد میں مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ 2 چیزیں سر سے متعلق ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، اور 4 چیزیں پیٹ سے متعلق ہیں۔ یہ مشترک 6 چیزیں ہیں جو مرد و زن دونوں میں ہیں۔ سر سے متعلق 2 چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، ایک دیوانگی، جنون کا طاری ہو جانا، انسان کا اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھنا جسے ہم پاگل پن کہتے ہیں۔ انسان دیوانہ ہوا وضو ٹوٹ جائے گا۔ عشق محمد و آل محمد میں دیوانہ ہو جائے تو وضو اور مستحکم ہوتا ہے، بہلول دانہ بنتا ہے۔ دوسری جانب ایسی نیند کہ جس میں نہ آنکھ دیکھے نہ کان سنے۔ بہت سے افراد قیلولہ کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کان ساری آوازیں سنتے ہیں، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، لیکن نہ آنکھ دیکھے نہ کان سنے، بالکل سو جائے اس میں وضو، سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 4 چیزیں جو پیٹ سے متعلق ہیں، ایک قطرہ پیشاب بھی نکل جائے یا وہ پانی جس کو شرع نے بیان کیا ہے، فقہ نے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک قطرہ بھی نکل جائے وضو ٹوٹ جائے گا۔ 2 چیزیں یہ ہو گئیں، پیشاب کا ایک قطرہ ہو یا کوئی دوسرا قطرہ۔ اس کے بعد ریح کا خارج ہونا، ذرا سی ریح ہو یا ریح آواز کے ساتھ ہو کہ بغیر آواز کے ساتھ، ریح کا خارج ہونا وضو کو توڑ دیتا ہے، یا وہ مزبلہ، وہ مدفوع، وہ جس کے لیے مولا کل امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان تو کس چیز پر اکڑتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اپنے معدے میں نجاست لے کر پھر رہا ہے۔ اس نجاست کو جو ہم حرام کھائیں یا حلال کھائیں بنتی وہی نجاست ہے، جا کر فضلہ ہمارا یہ ذرہ برابر بھی خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 6 چیزیں یہ ہیں، 3 چیزیں خواتین کی ہیں جو اس لیے سمجھی جائیں کہ اپنی زوجات کو سمجھائیں یا اپنی بچیوں تک لکھ کر پہنچا دیں کہ وہ اس کے تحت میں انشاءاللہ پاک اور صاف رہیں۔ وہ 3 چیزیں خواتین سے مخصوص ہیں۔ ان 9 چیزوں کے علاوہ وضو کسی 10ویں چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر یہ 9 چیزیں ہم سمجھ لیں تو ہم دوپہر 3 بجے نہیں نماز فجر پڑھیں اور اس کے بعد رات کو مغرب عشاء نہیں بلکہ نماز شب بھی اس ایک وضو میں پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ان 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی عارض نہ ہو۔ سورج دیکھنے سے، نامحرم سے بات کرنے سے، شیر کو دیکھ لینے سے ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مبطلات وضو سمجھ لیجئے۔ آپ میک اپ میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، میک اپ میں بھی آپ
بشرطے کہ میک اپ سے پہلے وضو کیا ہو۔ وضو کے لیے شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو میں کوئی بھی ایسی چیز نہ لگی ہو کہ جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دے، یا تیمم میں آپ کے تیمم کے مقامات ان پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو خاک کو کھال تک پہنچنے سے روک دے، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ میک اپ میں چونکہ مختلف کیمیکلز جسم پر چہروں پر ہاتھ پر استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں وضو اور تیمم نہیں ہو سکتا، تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے سے تیمم کریں، ان 9 چیزوں کا دھیان رکھیں۔ آپ 2 3 4 6 8 10 گھنٹے بھی اس ایک وضو میں رہ سکتے ہیں۔ بحث سے ہٹ کر سوالات تھے، میں نے اجازت کے ساتھ ان کو دہرا دیا، جواب لکھ کر بھی دے دوں گا انشاءاللہ۔ بحث ہے ہماری مجلس اعضاء، اور مجلس اعضاء میں بحث ہے ہماری صدق، اور صدق میں ہم سچائی کی فضیلت کو کافی حد تک سمجھ گئے، اور سچائی کی فضیلت کے بعد ہمارے پاس یہ موضوع واضح ہو گیا کہ مجلس اعضاء پڑھنے والے کے لیے پہلے شرائط ہیں، اس کے بعد مجلس اعضاء ہے۔ کیا پڑھے گا مجلس اعضاء میں؟ اس کیا پڑھنے کے لیے بھی تمام علوم موجود ہیں۔ اس کیا پڑھنے میں ضرورت ہے انسان کو پہلے ایسے علم کی کہ جس علم کے تحت وہ حق اور صداقت کو سمجھ سکے، اور حق اور صداقت کو سمجھنے کے لیے، صدق کو سمجھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حضرت لقمان علیہ السلام کے اس جملے کو سمجھے کہ جناب لقمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ عجیب ہے جملہ، میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ اصحاب نے سوال کیا، یا حضرت لقمان بے ادبوں سے کیسے ادب سیکھا؟ کہا جو وہ کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا۔ ادب سیکھنے کے لیے بہترین ہمارے پاس راستہ ہے کہ جو بے ادب کر رہے ہوں وہ ہم نہ کریں، جو جاہل کر رہے ہوں وہ ہم نہ کریں، جو بغیر پڑھے لکھے کر رہے ہوں وہ ہم نہ کریں، جو بغیر تیاری کے کوئی عمل کر رہے ہوں ہم وہ نہ کریں۔ ہم تیاری کر کے عمل کریں، پڑھ لکھ کر عمل کریں، ہم ایسے اعمال کو انجام دیں جن کا حکم معصومین سے ہم تک پہنچے، جن کا طریقہ معصومین سے ہم تک پہنچا۔ دوسری بحث ہماری اسی موضوع میں ہے کہ ریاکاری اور جھوٹ۔ پہلے ہم جھوٹ کو سمجھیں، جھوٹ کیا ہے، ریاکاری کو سمجھیں، ریاکاری کیا ہے، جس کی ابتدا ہم گزشتہ گھنٹے میں کر چکے کہ مزاحن جھوٹ بولنا بھی ہمیں اس چیز پر لے آتا ہے کہ پھر ہم ممبر پہ یا مصلی پر یا مثلاً کلاس درس میں بھی جھوٹ اپنی عادت کے تحت بول جاتے ہیں، اور ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ جھوٹ ولو مزاح میں بھی ہو جائز نہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم، اور اس میں بہت سی آیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ جھوٹ ایسی گفتگو، ایسی بات کہنا کہ جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو وہ جھوٹ ہے، ایسا قول کہنا کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہو وہ جھوٹ ہے، ایسی بات جو موجود نہ ہو اس کا ثبوت دے دینا، اس کا وجود بیان کرنا اس کے نہ ہونے کے باوجود جھوٹ ہے۔ سورہ نحل کی آیت 105 مشہور آیت، سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کریم کا آیت نمبر 105، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے سوا کوئی شخص بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے سوا کوئی شخص بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب ممبر پہ مجلس پڑھتے ہوئے جھوٹ بولنے والا شخص کیا ایماندار ہے؟ آیت کہہ رہی ہے نہیں ہے۔ آیت کہہ رہی ہے یہ شخص ایمان ہی نہیں لایا، چاہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے بہت بڑا جو ہے وہ اپنے وقت کا کہا جائے کہ پہچانا ہوا فرد بھی بن جائے کہ صاحب یہ بہترین مجلس پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے ممبر پہ تو آیت کہہ رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے سوا کوئی شخص بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ خوب، اس کے بعد پھر دوسری آیت سورہ مومن 40واں سورہ 28ویں آیت، اور یہ صرف ممبر کے لیے مختص نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر لحظے کے لیے مختص ہے، صبح دوپہر شام رات، گھر باہر، جاب اسکول مدرسہ، ہر جگہ۔ سورہ مومن 40واں سورہ آیت نمبر 28، بے شک خدا
اس کو ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہو. حد سے گزرنے والا اور جھوٹا فرد ہو تو اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا. ایک بہت مشہور اور ہمارے آپ سے تو بہت زیادہ قریب ہے وہ آیت کہ ہم اس آیت کو عموماً دہراتے ہیں، اور وہ آیت ہے، اللہ نصیب کرے مدینہ منورہ، وہاں پر ہم دیکھیں گے اس مسجد کو، اس مقام کو کہ جہاں پر حکم الہی سے پنجتن علیہ السلام آئے، اور وہاں انہوں نے صرف ان پنجتن کے آنے نے تمام عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے جھٹلا دیا، ہمیشہ کے لیے عیسائیت کو ختم کر دیا. یہ ہم اور آپ ہیں اس دور میں کہ جو یہودیت اور عیسائیت کو بلا وجہ جو ہے وہ حیثیت دے رہے ہیں یا مان رہے ہیں. پنجتن علیہ السلام آئے، مقام مباہلہ، آیت مباہلہ، مشہور ترین آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پوری آیت کے ترجمے کو چھوڑتے ہوئے ہم اپنے موضوع پر آئیں، جھوٹ کہنے کی مذمت اور دنیا اور آخرت میں اس کے مفاسد کا بیان، کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ہم اور آپ جو لعنت بھیجتے ہیں وہ لعنت پتہ نہیں پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، لیکن جو اللہ لعنت بھیج رہا ہو جس پر، وہ لعنت 100% اس پر موجود ہے. پس جھوٹ وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ کی لعن، جھوٹ وہ عمل ہے کہ جس کا انجام دینے والا صاحب ایمان نہیں، اور جھوٹ وہ عمل ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کی جانب سے ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے انسان. اور اس کے بعد قرآن کے بعد حدیث، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے روایت اصول کافی کی دوسری جلد صفحہ 339 339، جلد ثانی دوسری جلد کتاب اصول کافی. اور میرے پانچویں امام کا قول، فرمایا میرے امام نے سب سے پہلے دروغ گو اور جھوٹے کی تکذیب خداوند عز و جل فرماتا ہے. سب سے پہلے دروغ گو اور جھوٹے کی تکذیب اللہ نے کی ہے. بہت ساری آیات ہیں مسلسل، ہم نے صرف اشارہ دیا، اور اس لیے کہ پھر ہم اس موضوع کو اور بعد میں خود سے پڑھتے رہیں. خوب امام علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے دروغ گو اور جھوٹے کی تکذیب خداوند عز و جل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دو فرشتے جو اس آدمی کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. پہلے تو اللہ نے تکذیب کر دی جھوٹے کی، اس کے بعد وہ دونوں ملائکہ جو انسان کے ساتھ ہیں، وہ دو فرشتے جو اس آدمی کے ساتھ ہیں، اس کے بعد خود وہ آدمی آپ اپنی تکذیب کرتا ہے. خود وہ جھوٹ بولنے والا خود اپنے آپ کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اسے اس میں کچھ شک ہی نہیں. کیا مطلب شک نہیں؟ مثلا اگر خدا نخواستہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ یقیناً وہ جانتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جھوٹ ہی جھوٹ ہے. بس اللہ، اس کے ملائکہ اور پھر خود وہ شخص جو جھوٹ بول رہا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا وہ خود اپنی تکذیب کر رہا ہوتا ہے. اسی جلد میں اسی صفحے پر دوسری حدیث امام پنجم سے، اصول کافی جلد دوم صفحہ 339، میرے امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند عز و جل نے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، خداوند عز و جل نے برائیوں کے لیے قفل مقرر کیے ہیں، برائیوں کے لیے تالے مقرر کر دیے ہیں، اور ان تالوں کی کنجی شراب کو قرار دیا ہے. برائیوں کو ایک جگہ بند کر کے اور اس میں تالا لگا دیا اللہ نے، اور اس تالے کی چابی شراب کو قرار دیا. اور میرے امام نے فرمایا جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے. تمام برائیوں کی جڑ
کیا ہے؟ شراب. اور جھوٹ اس شراب سے بھی بدتر ہے. یعنی اس جھوٹ کی جو ہماری زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، خصوصاً ممبر رسالت مآب پر، وہ جو معصومین نے اپنے لیے ممبر رکھا ہے، اس پر اگر جھوٹ ہو. الامان والحفیظ. قرآن کریم نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ترجمہ کیا ہے؟ ایمان والو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواقفیت میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اپنے اقدام پر شرمندہ ہونا پڑے. سورہ حجرات 49واں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، چھٹی آیت سورہ حجرات کی. خوب. قرآن، 3 احادیث، اور اس کے بعد اب عقل انسانی. ہم دیکھیں عقل انسانی جھوٹ کے لیے کیا کہتی ہے. میں نے تذکرہ کیا حضرت حجت الاسلام مولانا رضی جعفر صاحب نقوی مدظل العالی کا، اور اس بات کو مکمل نہیں کیا. اس کی تکمیل یہ ہے 1998 کے حج میں میدان عرفات سے مزدلفہ ہوتے ہوئے جب میدان منی میں پہنچے اور وہاں شیطانوں کو کنکریاں مار دیں، اور 12 ذی الحجہ دوپہر کا وقت تھا کہ اب واپس چلے جانا ہے حجاج کرام کو خانہ کعبہ. اللہ نصیب کرے حج ہم تمام کو. وہاں آپ نے مجلس عزا میں فرمایا کہ، اور کیا بہترین قول ہے، فرمایا کہ ہر سال کتنے ہی زائرین، کتنے ہی حجاج مدینہ منورہ آتے ہیں، مکہ معظمہ آتے ہیں. مدینہ پہنچتا ہے زائر ہے، مکہ پہنچتا ہے حاجی ہے. کتنے ہی زائرین. اور اس کے اندر اگر ہم صرف اپنے تشیع، اپنے شیعہ افراد کو دیکھیں، مذہب تشیع سے متعلقین کو دیکھیں، تو اگر مثلا 25 لاکھ کا مجمع ہر سال حج کر رہا ہے، اور اس میں 25 لاکھ میں صرف 1.5 لاکھ افراد، نہیں کم کیجئے 1 لاکھ افراد، نہیں اس سے بھی کم، 75,000 افراد، اور کم کر لیجئے 50,000 افراد، سپوز 25,000 افراد بھی حج کر رہے ہیں، شیعہ افراد، اور وہ ان قواعد کو سامنے رکھ کر حج کر رہے ہیں. جو قاعدہ ہے حج کا اور زندگی انسانی ہماری اس بحث کے تحت میں 2 چیزوں پر ہے، صدق اور امانت داری. اگر ان 2 چیزوں پر شیعہ ان 2 چیزوں پر عمل کرتا ہے تو وہ شیعہ حج کرنے کے بعد اور بھی اس منزل پر آ جاتا ہے کہ اب وہ فرد گویا ایک چلتا پھرتا نمائندہ ہے پروردگار کا، چلتا پھرتا نمائندہ ہے معصومین کا، چونکہ ان کے احکام کو انجام دے رہا ہے، اپنے اندر انقلاب لا چکا ہے، اپنے آپ کو اس نے ایسا بدل دیا کہ اللہ نے میدان عرفات سے نکلتے ہوئے اسے ایسا پاک کیا جیسا ولادت کے دن پاک تھا، جب بطن مادر سے پیدا ہوا ہے پاک تھا. اب یہ منقلب شخص، یہ انقلاب یافتہ شخص، یہ اپنے آپ کو بدلا ہوا شخص کہ جو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ، خلوص اور حسن نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، یہ ایک ایسا الگو، ایک ایسا نمونہ بن گیا ہے کہ یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے گا وہاں انقلاب برپا کرے گا. یعنی یہ احکام پر عمل کرتے ہوئے حاجی ہو گیا، اب اس کی ذات اور مستند اور معتبر ہو گئی. تو اب اگر یہ 25,000 نہیں بلکہ 20,000 افراد دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے جب واپس اپنے علاقوں میں جائیں گے تو وہ اپنے کردار سے وہاں ایک انقلاب برپا کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر ہم زائرین حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو لیں کہ اب اس دور میں الحمدللہ بروایت 1,20,00,000 افراد سالانہ صرف روز عاشور یا روز 40 کربلا معلیٰ میں زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. اگر 1,20,00,000 کی فیگر ہے، اگر ایک فرد ان قواعد کے تحت زیارت کر رہا ہے کہ کربلا معلیٰ مظلوم زہرا کی زیارت کے لیے اٹھنے والا ایک قدم، مفاتیح الجنان میں حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک قدم کربلا کی طرف اٹھنے والا ایک قدم کے عوض ایک عمرے کا ثواب ہے. زیارت مظلوم زہرا یا زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے حدیث ہے 70,000 مقبول حج کا ثواب ہے.
70,000 مقبول حج نہیں کیے اس شخص نے، لیکن ان کا ثواب اس کو مل گیا. کہاں؟ ایک زیارت پر جانے کے لیے. مظلوم زہرا علیہ السلام کی زیارت کے لیے 70,000 مقبول حج جو اللہ کے نبی کے ساتھ اس شخص نے انجام دیے ہوں، مقبول حج کا ثواب اس فرد کو مل رہا ہے کہ جو زیارت کربلا کے لیے بڑھ رہا ہے. اگر یہ شخص ان دو چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، صدق اور امانت داری، کہ ختم مرتبت نے کفار سے بھی اس چیز کی تصدیق لے لی کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا اور ہمیشہ آپ کو امانت دار پایا. اگر ان دو اصولوں کو اپنی زندگی پر انسان جاری کر لیتا ہے اور پھر حج کرتا ہے یا زیارت کرتا ہے، تو 1,20,00,000 حج، 1,20,00,000 زائرین اگر دنیا میں پھیل جائیں، منتشر ہو جائیں، اور وہ ہر ایک فرد ان قواعد پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذات میں خود ایک پہچانا ہوا فرد ہے، اپنی ذات میں خود ایک انقلاب یافتہ فرد ہے، اپنی ذات میں وہ شخص ایسا ہے کہ وہ ان دو چیزوں پر عمل کر کے کامیاب فرد ہے، کہ جس کی نجات ہم نے دہرا دی، سچ بولنے کی نجات حدیث میں ہم نے دہرا دی. تو اب یہ ایک شخص تنہا بذاتی ہی ایک نیا انقلاب، ایک حقیقی انقلاب دنیا میں لا سکتا ہے. علامہ محترم رضا جعفر صاحب کی یہ تفصیلی گفتگو مجلس اعضاء میں، یہ ہمیں اپنی جگہ پر، سننے والوں کو اپنی جگہ کے اوپر سوچنے پر مجبور کر گئی کہ اب اگر یہاں سے واپس جا کر بھی ہم انہی اعمال میں شامل رہے جو ہم پہلے کرتے رہے، تو نتیجہ کیا ہے کہ لوگ بجائے بننے کے اور بگڑ جائیں گے. جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اکثر حاجی واپس آتے ہیں تو ان کو ہم کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حاجی نہیں ہے، کوئی دوسرا نام ان کے لیے ہم نے اسی کے ہم وزن رکھا ہوا ہے. یا پھر ہم اس کو کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم حج کر کے آئے ہو اور اب بھی تمہارا وہی حال ہے. کیا ہے یہ شخص ابھی ان دو ہی اصولوں پر کاربند نہیں ہوا، اور دوسرے اصول زیارت کے حج کے تو بہت دور. ضمناً سوال، کوئی شخص خود کچھ اچھا عمل نہیں کر رہا اور منہ سے دوسروں کو ان کی تلقین کر رہا ہے، تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ احسن، بہت اچھا سوال ہے. اگر ہم اس جھوٹ کو اور ریاکاری کو سامنے رکھیں، وہ فرد روز قیامت کے لیے بھی یہ جملہ مشہور ہے کہ روز قیامت بہت سے ایسے افراد جن کو ہم دشمنی میں عالم کہہ رہے ہیں، کہ بہت سے عالم جو ہیں وہ ان پر عذاب ہو گئے اس لیے کہ وہ منہ سے کچھ کہتے تھے کرتے کچھ تھے. نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے. عالم ضروری نہیں ہے کہ وہ امامہ بقبہ پوش ہو، کہ وہ قم نجف کا پڑھا ہوا ہو، کہ وہ مصر کا جامعہ الازہر کا پڑھا ہوا ہو، یا مثلا کسی. نہیں صاحب، عالم وہ شخص ہے کہ جو کسی بھی ایک علم میں یا مختلف علوم میں وارد ہے، مختلف علوم کو حاصل کیا. عالم وہ ہے جس نے حاصل کر لیا، وہ اس علم میں عالم ہے. خوب، اب بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو منہ سے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. وہ ہم نے ابھی حدیث میں بیان کیا، ہم نے اس حدیث کو واضح نہیں، یعنی اس کی تشریح نہیں کی، البتہ چند ایک جملے کہے تھے، تشریح کیے دیتے ہیں. بہت سے افراد ہیں جو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، عمل میں بہت پیچھے ہیں. یہ گرفتار بلا ہیں، اس دنیا میں ہی گرفتار بلا ہیں. بہت سے افراد ہیں جو زبانی جمع خرچ کرتے کرتے پھر خود اپنی جگہ سوچتے ہیں، نفس لوامہ، ان کا اپنا نفس انہیں ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ بات کہہ تو دی ہے لیکن تمہارے اندر نہیں ہے. کل اگر کسی نے پوچھ لیا تم سے کہ تم کہہ رہے ہو کر نہیں رہے تو کیا جواب دو گے؟ لہٰذا اس کو کرو، چاہے وہ ظاہراً دنیا کی خاطر سے اس عمل کو کر رہا ہے، لیکن پھر وہ اس کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ میں کروں تاکہ میں اپنی جگہ اللہ کے ہاں جھوٹا قرار نہ پاؤں. دوسری چیز، پہلی چیز کیا ہے کہ وہ فرد نہیں کر رہا، بول رہا ہے، یہ جواب دہ ہے. وہ شخص جو نہیں کر رہا اور بول رہا ہے لیکن اس کا نفس لوامہ اس سے ملامت کر رہا ہے کہ تم نے یہ کہہ تو دیا ہے، تم میں یہ صفت نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس صفت کے اوپر لے کر آتا ہے. تو وہ چونکہ ذاتاً اپنی ذات میں اس نے سوچ کر اس عمل کو انجام دیا، تو وہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہے. ایک فرد وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے، مسلسل کہہ رہا ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اس عمل کو انجام دے. مثلا حج کے فضائل، کربلا کے فضائل میں کہہ رہا ہوں مسلسل، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں کربلا چلا جاؤں یا حج پہ چلا جاؤں. اب کہنے والا اگر مجھ سے کہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ حج کا، تو آپ نے خود کیوں نہیں کیا؟ نہیں صاحب، یہ طاقت سے باہر چیز ہے. بات واضح ہے؟ یہ میری طاقت سے باہر چیز ہے کہ میں مثلا ان تمام فضائل کو حاصل کر لوں، کربلا کا زائر ہو کے یا خانہ کعبہ کا حاجی ہو کر. کہیں پر طاقت ہے، کہیں پر طاقت نہیں ہے. وہ اعمال، سچ بولنے کا میرے پاس ہر وقت طاقت ہے موجود کہ میں صرف سچ بولوں،
اور میں اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے سچ بولنا شروع کرتا ہوں تو میں اجر پاؤں گا. لیکن نہیں، میں بول رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں کچھ، تو ہمیشہ بھی یہ دستور نہیں ہے، ہمیشہ بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر میں ناکام ہوں. نہیں صاحب، بلکہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، اس میں میں نے ایک اچھی بات کہی اور وہ کسی نوجوان نے، کسی بچے نے، کسی بزرگ نے اس کو حاصل کر لیا، اور اس کے بعد 4 دن کے بعد مجھ سے کہا کہ مولانا آپ نے وہ بات کہی تھی، میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. تو اب یہاں پر بھی میں اپنی جگہ سوچ رہا ہوں، نفس لوامہ جو ہے مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میرے کہے پر اس نے عمل شروع کر دیا، مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا، اور میں اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اس کو میں نے عمل اس کے اوپر شروع کر دیا. کامیابی کی دلیل ہے. ہاں، وہ افراد کہ جو اس سوال کے تحت میں، وہ افراد کے جو صرف کہتے ہی رہتے ہیں، صرف کہہ رہے ہیں، خود عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے اوپر خود اس چیز کو انجام دینے پر تیار نہیں ہیں، وہ 100% یہاں پر بھی جواب دہ ہو رہے ہیں، قبر میں بھی جواب دہ ہیں، آخرت میں بھی جواب دہ ہیں. وہ افراد جو اپنی اس ایک لم رکھی ہوئی انہوں نے کہ ہمیں صرف زبانی کہنا ہے، زبانی جمع خرچ کرنا ہے، خود اپنی ذات پر اس کو نہیں لے کر آنا ہے، خود اپنے آپ کو اس کا نمونہ نہیں بنا. یہی وجہ ہے، بات کی تکمیل کروں میں، یہی وجہ ہے کہ مولا کل امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے کسی مقام سے، ایک پوری آبادی تھی وہاں پر. لوگوں نے کہا امیر المؤمنین یہاں آپ کے شیعہ رہتے ہیں. آپ نے کہا پروردگار ان کو متفرق کر دے، ان کو پھیلا دے، منتشر کر دے. آگے چلے کچھ اور آگے بڑھے تو ایک اور آبادی نظر آئی. اصحاب نے کہا یا امیر المؤمنین یہاں آپ کے دشمن رہتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا پروردگار ان کو متحد رکھ. اصحاب میں سے کسی صاحب نے سوال کیا امیر المؤمنین آپ کے شیعہ تھے تو وہ پھیل جائیں، منتشر ہو جائیں، اور آپ کے دشمن ہیں تو متحد رہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے کیوں یہ جملہ کہا؟ آپ نے فرمایا ہمارا شیعہ ملی جلی آبادی میں رہے گا تو اپنے کردار سے غیر کو ہمارا بنائے گا، اور ہمارا دشمن اگر پھیل جائے گا، ملی جلی آبادی میں رہے گا تو ہمارے اپنوں کو بھی اپنے کردار سے، اپنے افعال سے ہمارا غیر بنا دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اگر تو شیعہ پھیل جائے اور اس عمل کو جاری رکھے کہ جس کا حکم اللہ کے نبی نے اپنے کردار سے دیا اور کفار سے اس کی تصدیق لی، تو وہ دنیا کے ہر خطے میں جا کر بھی سچ ہی بولے گا، اس لیے کہ سچ اس کی رگ و پے میں، وہ خود عمل بھی کر رہا ہے. لیکن ہمیشہ یہ طے نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں ایک مشہور بات ہے کہ صاحب جب تک خود عامل نہ ہو اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا. ایسا ہمیشہ نہیں ہے. بہت سے افراد ہیں کہ جو خود عامل نہیں ہے کسی چیز کی، تاکید کرتے رہتے ہیں، دوسرے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ خود عمل نہیں کر رہا، دوسرے اس کی بات پر عمل کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو خود عمل کر رہے ہوتے ہیں مگر دوسروں میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس عمل کو انجام دیں. درست ہے؟ بس سوال کا جواب کہ جو افراد خود عمل نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں، سوال یہی ہے کہ وہ جو ہے خود عمل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اس کے لیے ان کے لیے کیا ہے؟ بہت سادہ اور بہت آسان، کہ عمل نہیں کر رہے، صرف زبانی تلقین کر رہے ہیں دوسروں کو. تو کیا وہ جھوٹ ہے؟ نہیں صاحب، وہ جھوٹ نہیں. وہ جو چیز دہرا رہا ہے اگر وہ سچی بات دہرا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ سچی بات نہیں دہرا رہا تو وہ جھوٹ ہوگا، اس لیے کہ وہ سچی بات کو دہرا ہی نہیں رہا. سوال کیا تھا؟ کوئی شخص خود کچھ اچھا عمل نہیں کر رہا اور منہ سے دوسروں کو ان کی تلقین کر رہا ہے. عمل اچھا نہیں کر رہا، بات خود سے اچھی بات نہیں کر رہا، لیکن جو چیز دہرا رہا ہے وہ سچ ہے تو ظاہر ہے وہ سچ ہی ہے. لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے. جواب واضح ہے؟ بس معلوم ہوا کہ جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے. آئیے کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کیوں کر کیا جائے؟ ان تمام کا مجموعہ سب سے پہلے اس عقلی واقعے کو اور علامہ محترم جعفر صاحب کی دہرائی ہوئی بات کو مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں عمل سے پہلے اس عمل کا علم چاہیے. جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کا ہمیں پہلے علم چاہیے.
مجلس پڑھنا ہے، مجلس کا علم کتنی چیزوں پر ہے جو میں بار بار دہرا چکا. مجلس کا علم 3 چیزوں پر ہے: علم قرآن، علم معصومین، اور اس کے بعد عقل. عقل سے مراد ہماری عقل نہیں. عقل اگر ہم اپنی عقل مجلس اعظم میں استعمال کرنا شروع کر دیں کہ ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ انشاء بن جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارا اپنا خیال ہوگا جسے ہم محمول کر رہے ہوں گے سننے والوں پر. عقل وہی عقل جس کی طرف معصومین نے اشارہ کیا ہے، وہ جو انسان کو کامیاب کر رہی ہے عقل. یعنی کسی بھی معاملے کو جب ہم کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اصل معلوم ہو جائے، تو ہم خود بخود راغب ہو جاتے ہیں اصل عقل کی طرف. اصل عقل کیا ہے؟ معصوم علیہ السلام کی ذوات اقدس. بس مذہب تشیع 4 اصولوں پر قائم ہے. مسائل شرعیہ 4 اصولوں پر آپ کو مل رہے ہیں. مذہب میں فقہ 4 اصولوں پر مل رہی ہے. مذہب میں ذکر معصومین 4 اصولوں پر مل رہی ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور عقل. قرآن و حدیث و اجماع اور عقل، ان 4 چیزوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو ہم حقیقت کی جانب راغب ہیں. ہماری اپنی عقل نہیں، ہماری اپنی سوچ نہیں کہ ہماری عقل اور سوچ ممکن ہے سطحی ہو. حکم کتنا اچھا ہے معصومین کا، کتنا پیارا حکم ہے معصومین کا. اس سوال کا جواب بھی اسی میں موجود ہے کہ کیا مولا کائنات تصویر بناتے ہیں رحم مادر میں؟ کیا مولا کائنات رزق تقسیم کرتے ہیں؟ بہت اچھا سادہ سا اسی میں جواب ہے کہ حدیث، اجماع، عقل اور قرآن، اس کو ہم سامنے رکھیں تو حکم معصوم ہمارے سامنے موجود ہے. ہم سے منسوب احادیث کو آیت قرآنی سے مطابقت دو، ٹیلی کرو. دیکھو ہماری حدیث اور آیت قرآنی ایک ہی ہیں یا 2 ہیں. اگر ایک ہے تو یقین کر لو، 2 ہیں تو دیوار پہ مار دو. حکم معصوم کیا ہے؟ ہماری احادیث کو، جو ہم سے منسوب احادیث تم تک پہنچ رہی ہیں کہ یہ امام نے کہا، یہ امام نے کہا، یہ امام نے کہا، ان احادیث کو قرآن کریم سے مطابقت دو، ٹیلی کرو. قرآن کریم کی آیت کو اور ہماری حدیث کو ساتھ ساتھ رکھو، برابر ہیں تو عمل کرو، یقین کرو. اور نہیں، اگر آیت قرآنی الگ ہے اور ہماری حدیث الگ ہے تو اس ہماری حدیث کو دیوار پہ مار دو. کیا مطلب؟ دشمن مسلسل کربلا معلیٰ سے نہیں بلکہ ختم مرتبت رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ظاہری شہادت سے 11 ہجری کے 28 سفر ظاہری شہادت سے دشمن مسلسل لگا ہوا ہے کہ وہ مذہب کو، احادیث معصومین کو، اقوال معصومین علیہ السلام کو دگرگوں کر دے. یعنی انہیں جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں جو ہے امینڈمنٹ کرے، اس طریقے سے اس کے اندر اضافت کرے، اس طریقے سے اس کو دہرائے، اس طریقے سے لوگوں تک پہنچائے کہ حقیقت نہ پہنچ سکے. اسی بنا پر کسی نے کہا بھی تھا کہ رہا تھا مختصر عرصے رسالت مآب کے ساتھ، مگر اس سے اتنی احادیث کے جیسے سب کچھ ابتدا سے جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ رہا ہو. اور اس کو خود ان کے اپنے بڑے جو ہیں وہ اس کے اوپر لعن کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. ابو ہریرہ. اس کے بعد بہت سے افراد مستقل آتے رہے کہ جو معصومین کی احادیث کو اس میں الفاظ کم زیادہ کر کے اور اس کا معنی اور مفہوم بدل کے عوام تک پہنچاتے رہے. اپنی طرف سے جملہ کہہ کر کہا کہ یہ معصومین نے کہا. اگر حالت روزہ میں، روزے کی حالت میں اللہ سے یا معصومین سے کوئی بات جھوٹی منسوب کی جائے تو کیا ہوگا؟ روزہ باطل. روزے کے بطلان کا ایک سبب کیا ہے؟ اللہ یا چہردہ معصومین سے کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی جائے، روزہ باطل ہو جائے گا. یہی ہے حالت روزہ میں. اس وجہ سے نہیں کہ کمزور ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ حقیقت میں عرض کریں کہ طاقت نہیں ہے، بلکہ شاید اس وجہ سے بھی بہت سے افراد مجالس پڑھنے سے گریز کرتے ہیں ماہ رمضان میں مغرب سے پہلے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میرے روزے کو باطل کر دے، بات معصومین کی نہ ہو اور میں ان سے منسوب کر دوں. واضح ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ پہلے قرآن پڑھیں. قرآن کے تمام، ضروری نہیں ہے کہ اس کو حفظ کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کو زبانی یاد کیا جائے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن کی آیات کو سمجھ لیا جائے. قرآن کی آیات کو سمجھ لیا جائے. جب ہم آیت قرآنی کو اس کے
ترجمے اور تفسیر کے عنوان سے سمجھ لیں گے تو پھر ہم اس آیت کو، اور پھر حکم الہی یہ بھی ہے کہ تفسیر بالرائے نہ کی جائے۔ معصومین نے کہا کہ اپنی رائے سے کسی آیت قرآن کی تفسیر نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ، اپنی طرف سے نہ کرو۔ جو احکام معصومین پہنچے ہیں مذہب تشیع کے قائم رہنے اور اس کے ثابت ہونے اور اس کے 100% الہی دین ہونے کی ایک بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دین حق ہے وہی دین حق ہے۔ کس عنوان سے؟ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا مذہب ہی مذہب حق ہے۔ کس عنوان سے ہمارے پاس کی دلیل ہے کہ یہ مذہب حق ہے؟ بہت سادہ اور بہت آسان، آیت سے بھی واضح ہے، احادیث سے بھی واضح ہے، عقل انسانی بھی قبول کرتی ہے۔ ہمارا مذہب متصل ہے رسول اللہ سے۔ صاحب آپ کا مذہب کیسے متصل رسول اللہ سے؟ کہنے کہ صاحب ابھی آپ نے ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کی بیس کیا ہے، اس حدیث کا حوالہ کیا ہے، اس حدیث کا ریفرنس کیا ہے؟ ہم نے کہا صاحب یہ حدیث ہم نے لی مثلا فی زمانہ، ہم کہتے ہیں ہم نے آیت العظمہ محسن حکیم سے، آیت العظمہ خوئی سے، آیت العظمہ خمینی سے، آیت العظمہ خامنائی سے، آیت السیستانی سے ہم نے یہ حدیث لی۔ کہنے لگے یہ کون ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک 100% سچے اور پاک افراد ہیں، اور وہ افراد ہیں کہ جو اپنے اجداد کے دین کو اور اپنے معصومین کے دین کو باقی رکھے ہوئے اپنی قوتوں طاقتوں کے ساتھ اور تحقیق کر کے احادیث ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ کہنے کہ انہوں نے کس سے حدیث لی؟ ہم نے کہا انہوں نے مثلا آیت اللہ محسن حکیم نے کس سے حدیث لی؟ ہم نے کہا انہوں نے مثلا ہم کہہ سکتے ہیں شیخ یعقوب کلینی سے یہ حدیث لی۔ کہا یہ یعقوب کلینی کون ہے؟ یہ تو امام کے دور میں نہیں تھے۔ ہم نے کہا یعقوب کلینی وہ فرد ہے کہ جو نسل بھی ہے اس کی، حلال زادہ بھی ہے، پاک بھی ہے، پہچانا ہوا بھی ہے، اور تحقیق کر کے حدیث دینے والا ہے ہم تک۔ وہ فرد کی تحقیق کر کے ہم تک حدیث اس نے ہم تک پہنچا دیا۔ مثلا وَلَا تُخْرِجَنَّ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ، ہاں کہا کذبہ ما بقیتم، کہا یہ حدیث ہم تک انہوں نے پہنچائی ہے تحقیق کر کے۔ کہنے لگے اچھا صاحب یہ شیخ محمد ابن محمد یعقوب کلینی انہوں نے کس سے حدیث لی؟ ہم نے کہا صاحب ان کا دور تھا مثلا صاحب کے چوتھے نائب محمد ابن علی سمری کا۔ کہنے کہ محمد ابن علی سمری یہ کون؟ ہم نے کہا نام لے رہے ہیں محمد ابن علی سمری، یہ بھی مستند ہے ہمارے ہاں، اور یہ اس کی ذات میں کسی کو کوئی شک نہیں اور اس کے بیان میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ سلسلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ کہنے لگے یہ محمد ابن علی سمری کون تھے؟ ہم نے کہا محمد ابن علی سمری وقت کے وارث کے نائب تھے، نائب خاص، نواب اربعہ میں سے ایک نائب یہ ہیں۔ پوچھنے لگے انہوں نے کس سے یہ حدیث لی؟ ہم نے کہا انہوں نے وقت وارث امام زمان سے حدیث لی۔ امام زمان نے 11ویں امام سے، انہوں نے 10ویں، انہوں نے 9ویں، انہوں نے 8ویں ہوتے ہوتے امام حسین نے کہا میں نے اپنے بابا مولا کائنات سے سنا کہ حضرت علی نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے کہا جبرائیل لوح محفوظ سے یہ بات لے کر آئے ہیں۔ تسلسل مستندات کے ساتھ معصومین سے اور معصومین کس سے متصل ہو کر لوح محفوظ تک پہنچا۔ ہمارے ہاں جو حدیث یا جو بات بیان کی جاتی ہے اس حدیث اور اس بیان کا ہمارے پاس حوالہ موجود ہے، اس بیان کا ہمارے پاس ریفرنس موجود ہے، اس حدیث کا ہمارے پاس کہا جائے کہ دلیل موجود ہے۔ یہ دلیل چونکہ متصل ہے اللہ سے، لوح محفوظ سے، اللہ سے معصومین کے ذریعے، علماء اعلام کے ذریعے ہم تک، لہٰذا ہمارا مذہب چونکہ مستندات پر ہے، اس لیے 1400 سال میں کتنے شیعہ کس طریقے سے قتل کر دیے گئے۔ مذہب تشیع قتل نہیں ہوا، ہمارا قتل خالی گردنیں کاٹ کر نہیں ہو رہا، ہمارا قتل خالی گولیاں مار کر نہیں ہو رہا، ہمارا قتل علم میں ہمیں پیچھے کر کے ہو رہا ہے، جاب اور نوکری میں ہمیں پیچھے کر کے ہو رہا ہے، خاص تعصب برت کر ہم سے ہو رہا ہے۔ خدمت میں عرض کریں کہ مختلف طریقے ہیں کہ جہاں شیعوں کا قتل عام مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے۔ ایک دور تھا جب پورے کتاب خانے جلا دیے گئے، ایک دور تھا جب پورے علماء قیدوں میں ڈال دیے گئے۔ یہ دور آپ کا ہے سن 82 سے اب تک میں آپ نے کتنے بہترین علماء، بہترین ڈاکٹرز، بہترین انجینئرز، بہترین پڑھے لکھے افراد اپنے ہاتھوں سے دفنا دیے۔ یہ قتل ہے تشیع کا، لیکن تشیع چونکہ متصل ہے اپنے علماء کے ذریعے معصومین اور معصومین کے ذریعے خود ذات خدا سے، رسول اللہ سے، ذات خدا سے، یہ مذہب اس لیے باقی ہے اور یہ اس کے سچ ہونے کی دلیل۔ بات سب تک پہنچ گئی؟ پس جب اتنی مصیبتوں کے بعد ایک مذہب پہنچا ہو اور اس میں یہ دو بہترین راستے ہمارے پاس، دو بہترین راستے، پہلا راستہ کیا ہے؟
پہلا راستہ ہے علوم کا موجود ہونا. کتنے ہی علماء نے قید خانوں میں اپنے انگلیاں کاٹ کے اپنے خون سے کتابیں لکھی ہیں، اور کتنے ہی علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے کتابیں لکھنے کے بعد، بدترین حالات میں کتابیں لکھنے کے بعد محفوظ کی. وہ مستندات ہمارے پاس موجود ہیں. کتنے ہی ایک موقع تھا، ایک وقت تھا کہ جب شیعہ سونگ سونگ کر قتل کیے جا رہے تھے. آئیے مجلس کا ایک نقطہ اور لیجئے. شیعہ سونگ سونگ کر قتل کیے جا رہے تھے. کیا مطلب سونگ کر قتل کیے جا رہے تھے؟ کہا اولاد زہرا میں، سادات میں ایک خاص خوشبو ہے جو ان کے اولاد زہرا ہونے کی دلیل ہے. ان کے جسموں سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے. روایت ہے کربلا معلیٰ جانے والا اگر وہاں سیب کی خوشبو اس کے مشام تک پہنچ جائے تو وہ یقین کرے کہ اس کی زیارت قبول ہو گئی. سیب کی خوشبو کربلا میں، وہ سیب بھی دنیاوی سیب نہیں، وہ الہی سیب جو اللہ نے جنت سے بھیجا رسول اللہ کے لیے، اور جناب خدیجہ اور رسول اللہ نے کھایا، اور جناب معصومہ کونین کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد تمام معصومین اس نسل پاک سے چلے. انا آتیناک الکوثر. سادات کے جیسے 1982 میں شیعوں کی قمیضیں اٹھا کر پیٹھ پر زنجیروں کی نشان دیکھ کر قتل کیا جاتا تھا شیعہ، یا مثلاً سینہ کھول کے ماتم کا نشان دیکھ کر قتل کیا جاتا تھا، اس سے پہلے خوشبو سونگ کر قتل کیا جاتا رہا. محب اہل بیت اگر غیر سید بھی ہے تو محبت اہل بیت کی بنا پر اس کے اندر ایک پہچان، ایک خوشبو ہے، ایک خاص پہچان اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی خوشبو ہے خاص قسم کی، کہ جسے، اور اس کی سادہ سی دلیل یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں جائیں، ہزاروں لوگ آپ کو ملتے ہیں، لیکن ان میں جو شیعہ ہوتا ہے آپ خود بخود اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں، یا وہ آپ کی طرف کھنچ جاتا ہے. اس کو ہم نے کئی جگہوں پر دنیا الحمدللہ مختلف سفروں میں کئی جگہوں پر دیکھا. آئیے موضوع کی طرف. پہلی چیز کیا ہے؟ علوم کا حاصل ہونا، اصل علم کا آپ کے پاس ہونا. اگر آپ قرآن سے واقف ہیں، اگر آپ حدیث سے واقف ہیں، اگر آپ عقل سے واقف ہیں، اگر آپ اجماع سے واقف ہیں، اگر آپ متصل ہیں اپنی حقیقت سے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکتی. یعنی آپ مذہب حق کی ترویج کر سکتے ہیں، آپ مجلس اعضاء پڑھنے کے اہل ہیں، بشرطے کہ آپ متصل ہوں اپنی ذات کے علوم سے، نہیں معصومین کے علوم سے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے واقعات اور مصائب سے نہیں، بلکہ معصومین کے بیان کردہ واقعات اور مصائب سے. ایک چیز کہ سب سے پہلے آپ کو علوم چاہیے ہیں، عالم ہوں، آپ عربی سے واقف ہوں، آپ الفاظ سے واقف ہوں، آپ ادائیگی سے واقف ہوں، آپ اس کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں سوچنے سمجھنے کے بعد. بات واضح ہے؟ مجلس اعضاء کا دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ کیا ہے؟ علوم کا حاصل ہونا، علم کا حاصل ہو جانا. ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے پاس یہ علوم ہوں، مستند ہوں. آپ کوئی بھی سوال کرتا ہے آپ فوراً اس کے جواب دے دیں کہ یہ فلاں کتاب میں فلاں استناد کے ساتھ حوالہ موجود. دوسری چیز، دوسرا بڑا فائدہ، اور یہ بہترین فائدہ ہے. اس فائدے کو بیان کرنے سے پہلے اس جملے کو دہرا دیں. کیا ضرورت ہے جلوس نکالنے کی؟ کیا ضرورت ہے مجلس سے اعضاء کرنے کی؟ یہ گھروں میں مجلس کیوں کریں؟ یہ خواتین کی مجلس کیوں ہو؟ یہ بچوں کی مجلس کیوں ہو؟ یہ بچیوں کی مجلس کیوں ہو؟ اور یہ بڑوں کی مجلس کیوں ہو؟ اور یہ مین روڈوں پر جو ہے وہ بیریئر لگا کر راستے بند کر کے مجلس کیوں ہو؟ اور یہ جلوس کیوں نکالا جائے وغیرہ وغیرہ. سوال ہے. یہ لاؤڈ لگا کے مجلس کیوں ہو رہی ہے؟ اور جب میدان میں آپ نے 4 لاؤڈ لگا لیے ہیں تو پھر گلیوں میں لاؤڈ لگانے کی ضرورت کیوں نہیں؟ درست ہے، کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود شیعوں کو بھی پسند نہیں مثلاً، لیکن اس ضرورت کیا ہے؟ جلوس کیوں نکالا جائے؟ مجلس کیوں کی جائے؟ کیوں کا جواب کیا ہے؟ یہ جلوس اعضاء یا یہ مجلس اعضاء در حقیقت دنیا تک حقیقت پہنچانے کا ایک نام ہے. کیا ہے؟ دنیا کو حقیقت بتانے کا. یہ ہمارا احتجاجی جلوس ہے جو مرکزی جلوس 7، 8، 9، 10 محرم کو یا 19، 20، 21 رمضان کو آپ نوٹس کریں، یہ جلوس یا چہلم کو جو نکلتے ہیں یہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف حقیقت کی آگہی کا. وہ جس کے لیے حج میں بھی ان اللہ بریء من المشرکین کے تحت آیت اللہ خمینی نے حکم دیا تھا کہ حج میں یہ سلسلہ کیا جائے، اور وہ حج میں ایک باقاعدہ 8 کو اب بھی اس وقت بھی 8 ذی الحجہ کو ایک جلوس کی شکل ہوتی ہے خانہ کعبہ میں. اللہ نصیب کرے اسے دیکھیں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے.
یہ مجلس اعضا، یہ جلوس در حقیقت پیغام الہی انسانوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اگر میں بغیر پڑھے لکھے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اور پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا تو کیا میں پیغام الہی پہنچاؤں گا یا اپنی ذات پہنچاؤں گا؟ اگر میں بغیر حاصل کیے ہوئے اصل علم کو اور آ کر مجلس پڑھوں تو یہ مجلس علوم الہیہ کو، پہلے ہم نے گزشتہ درس میں بھی دہرا دیا اور آج کے درس میں بھی خلاصے میں ابتدا میں ہم نے دہرا دیا، مجلس کیا ہے، مجلس اعضا کیا ہے، اس موضوع کو دیکھ لیجئے کہ پروردگار نے جو حکم دیا ہے ہمیں، پروردگار نے جس مقصد کے تحت انبیاء کو بھیجا ہے، اولیاء کو بھیجا ہے، اوتاد کو، قطب کو بھیجا ہے، اس مقصد کو لے کر ہم آگے بڑھیں۔ کس سائے میں؟ ذکر امام حسین علیہ السلام کے سائے میں۔ بس یہ ذکر امام حسین کا سایہ وہ عظیم سایہ ہے جو تمام انبیاء کی محنتوں کا مجموعہ ہے، تمام اوصیاء جو انبیاء کے وصی ہیں ان کی محنتوں کا مجموعہ ہے، تمام اولیاء ان تمام کی محنتوں کا مجموعہ ہے۔ الوہیت ذکر امام حسین میں ہے کہ ذکر امام حسین کے تحت میں ہم اللہ سمجھتے ہیں، رسالت ذکر امام حسین میں ہے کہ ہم ذکر امام حسین کے تحت میں رسالت سمجھتے ہیں، امامت ذکر امام حسین میں ہے کہ ہم ذکر امام حسین کے سائے میں امامت سمجھتے ہیں، اسلام ذکر امام حسین میں ہے کہ ہم مذہب حق کو، اسلام کو ذکر امام حسین کے سائے میں سمجھتے ہیں۔ اسی ضمن میں ہمیں قیامت سمجھ میں آتی ہے، اسی ضمن میں اللہ کی صفات ثبوتیہ، اللہ کی صفات سلبیہ، اسی ضمن میں ہمیں دنیا کی ایک ایک حقیقت واضح ہوتی ہے۔ کس شرط پہ؟ اگر میرے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، الف جیم میم الف عین، اجماع اور عقل ہے۔ اجماع کیوں ہو؟ بہت سادہ سا جواب، بحث تمام، اور دیکھنے والے بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا وقت، کہ بہت سادہ اور بہت آسان ہے۔ اس دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چاند ثابت ہونے کے کتنے طریقے ہیں، اور اس کیا 4۔ کون کون سے طریقے؟ کہ خود سے دیکھیں چاند ہو گیا، 2 عادل گواہ کہیں چاند ہو گیا، 2 طریقے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک علماء کا گروہ تصدیق کرے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا۔ علماء سے مراد عادل افراد، ایک 3 یا 3 سے زیادہ عادل افراد کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا۔ شرط یہ ہے کہ دوسرے 3 یا 3 سے زیادہ عادل افراد اس کی بات کی تردید نہ کریں۔ بات واضح ہے؟ یہ 3 یا 3 سے زیادہ عادل افراد یا 3 یا 3 سے زیادہ علماء افراد جہاں جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں اجماع۔ جہاں علماء کا مجمع ہو، جہاں علماء کا کسی بات پر، کسی فیصلے پر متفق ہو جائیں کہ علماء، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ جہاں عادل افراد کسی بات پر، کسی فیصلے پر متفق ہو جائیں اسے کہتے ہیں اجماع۔ اور عقل، جب میں قرآن اور حدیث اور اجماع سے متصل رہوں گا اور علماء سے متصل رہوں گا، اور جیسے ہم دنیا میں اس وقت مثلا اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے کسی ایک سبجیکٹ کے استاد سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ہمارا موضوع وہی ہوتا ہے، ہم اسی موضوع میں اپنے استاد سے قریب تر ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ میرا موضوع مجھے پڑھا رہا ہے اور میں اس موضوع میں انٹرسٹیڈ ہوں، یہ موضوع مجھے پسند ہے، لہٰذا میں اس استاد سے قریب تر ہو جاتا ہوں۔ وہ میتھمیٹکس کا کوئی بھی ایک سبجیکٹ ہو، کہ وہ جنرل سائنس کا کوئی بھی ایک سبجیکٹ ہو، یا وہ مثلا بایو ہو، ایکسرسائز، کوئی سا بھی موضوع، ہم اس ایک استاد سے قریب تر ہو جاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اور وہ ہماری پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ ان سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ وہ اس کی من پسند چیز، من پسند علم اس تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں، اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں اور ان علوم کی طرف راغب رہیں، تب کہیں جا کر، جیسا میں نے پہلے درس میں عرض کیا کہ ایک مجلس کے لیے ہمارے اساتذہ کا حکم ہے، 45 منٹ کی مجلس پڑھنے کے لیے آپ کو 4 گھنٹے کا مطالعہ چاہیے۔ 4 گھنٹے پڑھیں گے مختلف کتب کو، اس سے چونکہ متصل رہیں آیت قرآنی سے، قرآن سے اور احادیث یعنی معصومین سے متصل ہیں، تو اس صورت میں ہمیں عقل بھی حاصل ہو جائے گی کہ ہمیں کہاں سے کیا کس طریقے سے نکالنا ہے۔ رہ گیا کیسے پڑھنا ہے مجلس، کہاں چہرے کو کیا کرنا ہے، کہاں ہاتھ چلانا ہے، کہاں ممبر توڑنا ہے، انشاءاللہ آئندہ کلاس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔